الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کیا عورتیں وضو کرتے ہوئے سر کے مسح کے موقع پہ سر پہ موجود چادر پہ مسح کر سکتی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف موجود ہے، لیکن امید یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم اور ابن ماجہ جناب بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پہ بھی مسح کیا ہے اور سر پہ موجود کپڑے پہ بھی مسح کیا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے پہ مسح کیا ہے جو آپ کے سر پہ موجود تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ دوسرے لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت سردی سے ڈر رہی ہو یا اس قسم کا کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ اپنے دوپٹے پہ مسح کر سکتی ہے، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے سر کے دوپٹے پہ مسح کیا کرتی تھیں۔ اور مناسب یہ ہے کہ جب عورت اپنے سر پہ موجود کپڑے پہ مسح کرے تو سر کے کچھ نہ کچھ بالوں پہ بھی مسح کر لے، اور اگر اسے سر پہ موجود کپڑے پہ مسح کرنے کی حاجت نہ ہو تو پھر وہ کپڑے کی بجائے سر کے بالوں پہ مسح کرے، کیونکہ اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف موجود ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں اگر چاہیں تو وضو کرتے ہوئے اپنے سر پہ موجود چادر پہ مسح کر سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ شرط ہے کہ عورت اپنے سر پہ موجود دوپٹے پہ اور چادر پہ مسح تبھی کر سکتی ہے جب کہ اس نے یہ چادر اور یہ دوپٹہ طہارت کی حالت میں پہنا ہو؟ تو گزارش یہ ہے کہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اور کچھ علماء کرام نے شرط لگائی ہے، تو انہوں نے سر پہ موجود کپڑے پہ مسح کو موزوں کے مسح پہ قیاس کیا ہے، جبکہ یہ قیاس بنتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے پگڑی پہ مسح کیا اور آپ نے اپنے سر پہ موجود کپڑے پہ مسح کیا، لیکن آپ نے ان دونوں کے بارے میں ایسی کوئی شرط بیان نہیں کی۔ ایسے ہی یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر سر پہ موجود کپڑے پہ مسح کیا جا سکتا ہے تو کیا اس کی کوئی مدت ہے؟ کب تک یہ مسح کر سکتے ہیں؟ 1 دن تک، 3 دن تک؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی مدت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عورتیں جب ضرورت محسوس کریں تو وضو کرتے ہوئے اپنے سر پہ موجود کپڑے پہ چادر پہ مسح کر سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔